آج کا پہلا سوال جو آپ لوگوں نے پوچھا ہے، تو صابر شیخ پہلا سوال پوچھتے ہیں، یہ ہمارے سماج کی ایک عام چیز ہو گئی ہے تو اس کا جواب ضرور دیں۔ کسی کی 3 اولاد، کسی کی 4 اولاد ہیں، ماں باپ کی زندگی میں کوئی ایک اولاد ان کے ساتھ رہتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے۔ کل ملا کے جو ان کے سوال کا بڑا سوال ہے مفتی صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ سارے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سیٹ ہو جاتے ہیں، اور جو اولاد اپنے ماں باپ کو رکھتی ہے ساتھ میں اور ماں باپ کے بنائے ہوئے گھر میں وہی اکیلی رہ جاتی ہے اور ماں باپ کو بھی رکھتی ہے، تو وہ اولاد جو باہر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ چلے گئے، وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب اس میں سے ہمارا حصہ ہے، اس میں سے ہمارا حصہ ہے۔ کیا ہماری شریعت میں ایسی اولادوں کے لیے کوئی حکم نہیں ہے؟ رہنمائی کو گزارش ہے۔ میرے ذہن میں تو مفتی صاحب جو آتا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہاں پر ذکر دیجیے گا۔ میں یہ کہتا ہوں جب ایسی اولاد ہے تو بھیا وراثت تو ماں باپ کی انتقال کے بعد ہوتی ہے۔ ماں باپ جب تک زندہ ہیں اور اولاد اس طرح سے ہڑپنا چاہتی ہے تو سبق سکھاؤ، آپ کا اختیار ہے، جب تک آپ زندہ ہو آپ اس چیز کے مالک ہو۔ آپ یہ ڈیوائیڈ کر سکتے ہو کہ بھئی میں اس کو اتنا دوں گا کیونکہ یہ میری اطاعت کرتا ہے، یہ اطاعت نہیں کرتا میں اس کو اتنا نہیں دوں گا۔ تو اس میں شریعت نے بالکل کھلے کہہ دیا ہے کہ جو نالائق قسم کی اولاد ہے اس کو سائڈ سے لگاؤ، اس کو سبق سکھاؤ، ورنہ اس طرح سے جڑی ہو جاتی ہے اولاد۔ مفتی صاحب آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ آج کل مال کی مفتی صاحب ایسی محبت ہو گئی کہ اللہ معاف کرے، ہمیں تو دعا کرنی چاہیے یا اللہ ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکت نصیب فرما۔ تو آج یہ ہو گیا کہ کب مرے باپ اور کب بٹے بیل، کہ کب پیسہ ملے گا۔ مفتی صاحب ابھی تھوڑے دن پہلے میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، ایک بہت دیندار سمجھے جانے والے ساتھی، والد صاحب کا انتقال ہوا اور جمعہ کے روز میں اس مسجد میں جانے والا تھا۔ جمعرات کی مغرب میں بلا اطلاع کہ وہ میرے پاس آ گئے، حالانکہ کل ان سے ملاقات ہونے والی ہے۔ کیوں تشریف لائے جناب؟ بولے ابا کا انتقال ہوا، مجھے کتنا ملنے والا ہے پہلے وہ بتائیے۔ یعنی وہ 24 گھنٹے سے بھی کم وقفہ کا بھی صبر نہیں کر پائے۔ تو یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہا کہ جو بچہ ماں باپ کو سنبھال رہا ہے، بھائی یہ تو بڑی شرافت کی بات ہے اور بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو ماں باپ کی خدمت کا موقع ملا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ 10 بچوں کو ماں باپ اکیلے سنبھال لیتے ہیں، لیکن ایک بچہ بھی اپنے ماں باپ کو 10 مل کر بھی ماں باپ کو نہیں سنبھال پاتے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ تو آپ اس کو سعادت سمجھیں۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، یہ نیکیاں آپ کو مل رہی ہے، یہ دنیا کی دولت اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اور جو آپ کے بھائی لوگ کہہ رہے ہیں اگر انتقال ہو گیا تو تمام بھائیوں کا اس میں یکسر اور برابر حصہ ہے۔ اگر آپ خدمت کر رہے ہیں اس کا اجر آپ کو اللہ دیں گے، وہ میراث میں سے نہیں ملے گا۔ ہاں، اور جب تک ماں باپ زندہ ہے تو وہ مالک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میری اولاد ہے اور میں زندہ ہوں تو میں اس چیز کا مالک ہوں۔ میں چاہوں تو اپنے چھوٹے بیٹوں کو بھی یہ دے سکتا ہوں کہ لے بھائی تم نے بہت خدمت کی ہے میری طرف سے، تو اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ پریشر میں آنا۔ اب ایسی اولاد مفتی صاحب کیا کرتی ہیں؟ ٹارچر، کہہ رہے دیکھو برابر سے تقسیم کر دو، تو تم بھی ڈنکی کی چوٹ پہ بولو کہ برابر سے تقسیم کیوں کر دیں بھائی، تم ہمارا کیا کر رہے ہو؟ ہاں، انتقال کے بعد تو آٹومیٹک ساری چیزیں ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو صابر شیخ صاحب، مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہو۔